السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک جز جو ہے وہ اس کو پوسٹ کیا گیا ہے۔ اس اللہ کے نبی کے فرمان کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ یہ فرمان ایک طویل روایت ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ ایک واقعہ ہے جس کو اللہ کے نبی کا فرمان کے طور پر نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی جیسا سوار ہو اور اللہ کے نبی کے پیچھے ہمیں سواری کرنے کا موقع میسر آئے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ سعادت صحابہ کو نصیب ہوئی۔ یہ ہمیں کا جو جملہ ہے اس کو بطور اگزامپل، بطور مثال جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ سعادت نصیب ہوتی رہتی تھی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو۔ اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی معمولات زندگی میں بھی ازواج مطہرات کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، اپنے ریلیٹیو جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت، معاملات کو ڈسکس کرنا، سفر کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی کے پیچھے سوار تھا، تو اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ اے بچے، غلام عربی زبان میں یہ بچے کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اگر اس کی اصطلاحی تعریف کریں تو پھر وہ غلام جس کے پورے احکامات ہیں اسلام میں غلاموں کے، لیکن اگر اس کو لغوی کہ کہا جائے تو یا غلام ایک بچے کو مخاطب کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچے کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عبداللہ، یعنی کہ اے عبداللہ بن عباس، یعنی کہ ابن عباس بھی کہا جاتا ہے شارٹ فارم میں اگر ہم کہیں ابن عباس۔ تو اللہ کے نبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کو چند باتیں نہ بتلا دوں؟ تو یہ بڑی قیمتی جواہرات تھے جو ان بچپن کے ایام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع کر لیے اور ان کو نقل کیا اپنے شاگردوں کو، شاگردوں نے نقل کیا اپنے شاگردوں کو۔ تو یہ ایک متواتر سلسلہ اوار یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح دیگر روایات ہیں۔ تو صحابی رسول نے فرمان نقل کیا اللہ کے نبی کا، کیونکہ اس وقت یاد کیا۔ تو باتیں کیا تھیں؟ باتیں یہ تھیں کہ اگر اللہ کے احکامات کی آپ اس کے اوپر حفاظت کریں گے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے اسلام کی حفاظت ہے۔ اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے رسول کے احکامات کی حفاظت ہے۔ اللہ کی حفاظت سے مراد ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی عزت کی حفاظت ہے۔ اللہ کی حفاظت سے مراد ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے قرآن کی حفاظت ہے۔ اللہ کی حفاظت سے مراد ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ من جملہ اسلام کی حفاظت، یعنی مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے احکامات کی حفاظت کرنا، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا اور کروانا جو ہے، یہ ہے اللہ کی حفاظت ہے۔ یہ ہوتی ہے نسبت مجازی اور ایک ہوتی ہے نسبت حقیقی۔ جب ہم لفظ بولتے ہیں بیت اللہ، اور ایک ہوتا ہے اب اللہ اس گھر میں تو رہتا نہیں ہے لیکن یہ نسبت مجازی ہے، تو ایک ہوتی نسبت حقیقی۔ تو یہاں پہ اللہ کی حفاظت کی جو نسبت کی گئی ہے، اللہ کی طرح حفاظت کی نسبت، یہ مجاز کے طور پر کی گئی ہے۔ تو مراد اس سے اللہ کے احکامات کی حفاظت ہے۔ تو آگے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اگر پاؤ گے
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ پالو گے، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح آگے اللہ کے نبی نے ابن عباس کو کہا کہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کے نقصان پہنچا بھی دے تو وہی نقصان پہنچا سکے گی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ کلمے اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ عقائد تھے، یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ توحید تھا جو اللہ کے نبی نے ابن عباس کو دیا۔ تو یہی عقیدے کی آج ہمیں ضرورت ہے، اسی کونسلنگ کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈرامز جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈائجسٹ پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو مشکل سٹوریز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو یاد کریں، ان کو جو ہے وہ اس سے سیکھیں، جبکہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ بچوں کو بٹھا کر کون سی باتیں بتانی ہیں۔ یہ بات بتانا اپنے بچے کو آج کے پیرنٹس کے لیے بہت اہم پیغام ہے، ان ماؤں کے لیے بہت اہم پیغام ہے، ان بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ اپنے بھائیوں کو پاس بٹھا کر سمجھائیں کہ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے اگر ہوگی تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آج ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں کہ مشکلات کیوں ہیں، اللہ کی طرف سے، تو یہ وہی باتیں ہم اللہ کے احکامات سے دور ہیں۔ تو آج بچے کو عقیدہ دینا ہوگا کہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مشکل قدم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ مشکل اگر آتی ہے اس کو دور بھی اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو وہ ہمارے ہی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، ہمارے ہی گناہوں کا، بما کسبت ایدیہم۔ تو یہ ہمارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو بچوں کو عقیدہ پختہ کریں، بچوں کو تربیت کریں۔ تربیت کیا کرنی ہے؟ ان کو توحید سکھانی ہے، کیونکہ توحید ہر نبی کا جو ہے وہ ایک اہم میسیج رہا ہے اپنی امت کے لیے۔ تو آج اللہ کے نبی کی تعلیمات میں بھی ہمیں یہ بات مشترکہ طور پہ ملتی ہے کہ بچوں کو توحید سکھانی ہے۔ آج ہماری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی جو ہے، اس کی میجورٹی جو ہے وہ توحید سے ناآشنا ہے۔ تو ہمیں بھی آج بچوں کو پاس بٹھا کر توحید سکھانا ہوگی۔ اللہ کون ہے؟ مشکل کس طرف سے آتی ہے؟ مشکل ٹالتا کون ہے؟ دور کون کرتا ہے؟ تو عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، والدین کی فرمانبرداری، بڑوں سے ادب، چھوٹوں پہ شفقت، حقوق العباد، حقوق الناس، یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں من جملہ حقوق جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ ساری اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو صحیح معنوں میں پورا کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت یعنی کہ اللہ کے احکامات کی، اللہ کے اسلام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے نبی کی ہم حفاظت کریں گے، اس کے اوپر ہم عزت و ناموس جو ہے اس کو قربان کریں گے، خواہشات کو قربان کریں گے، تو اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا، اللہ ہمیں بدلے میں انعامات بھی دے گا، اور آخرت میں اللہ ہمیں جنت کے ساتھ اللہ ہمیں نبی کی رفاقت بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ۔